ہماری آج کی اس بزم کے اندر دنیا اسلام کی ایک عظیم علمی و روحانی شخصیت، مفکر اسلام، پیر طریقت، راہب شریعت، ولی ابن ولی، میرے مراد جناب ڈاکٹر صاحبزادہ ساجد الرحمان صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ انہی کلمات کے ساتھ ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے روحانی اور وجدانی ملفوظات کے ساتھ ہمارے قلوب اور ارواح کو منور فرمائیں۔ ایک زوردار نعرے کے ساتھ استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وبارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین، الصلاة والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین۔ ہم سب کے لیے لائق سخت عزت و احترام حضرت اللہ شاہ صاحب گرامی مرتبت سامعین محترم، میں اپنے عزیز محترم ماسٹر پرویز صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ جل مجدہ نے انہیں اپنے گھر کے اندر حضور سرور کون و مکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس میں گرامی نام نامی سے معنون اس مجلس خیر و برکت کا انعقاد کیا۔ یوں تو میں عقیدہ رکھتا ہوں کہ جس طرح کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحلیل میں مصروف ہے، بالکل اسی طرح یہ پتے، یہ مٹی کے ذرے، یہ شہید و حجر ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود و سلام بھیجتے ہیں۔ احد کی پہاڑی ہے، سید الرسل خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی گود میں پرورش پانے والے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ دائیں بائیں سے آواز آ رہی ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ سیدنا علی المرتضی دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں، نیچے دیکھتے ہیں، پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا
آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ حضور علیہ السلام ان کی اس حالت استعجاب کو دیکھتے ہیں، اس تعجب انگیز کیفیت کو دیکھتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں علی کیا دیکھ رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام کی آوازیں آ رہی ہیں، پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی احد پہاڑ کے سنگریزے تمہارے نبی پر درود و سلام۔ خوش قسمت ہے یہ در و دیوار، خوش قسمت ہے اس گھر کی یہ آب و ہوا جس میں سید الرسول خاتم الانبیاء علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ ذکر ہوتا رہے گا، آوازیں کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں، وہ موجود رہتی ہیں جب تک یہ مکان موجود، اس مکان کے بقین موجود، کوئی اور پڑھے یا نہ پڑھے۔ آج جو درود و سلام جہاں پڑھا گیا، آج جو اللہ کے ذکر کا ورد یہاں پہ کیا گیا، جو نعت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ پڑھی گئی، یقین کیجئے قیامت برپا ہو جائے گی، لیکن یہاں کی فضا میں یہ درود و سلام کی آوازیں ہم خوش قسمت ہیں، ہمیں اپنی بیدار بختی پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس نبی علیہ السلام کی امت میں سے پیدا فرمایا جس کے امتی ہونے کی خواہش انبیاء نے کی۔ اور یہ جو پیغمبران اعظام علیہ السلام کی ذوات قدسیہ ہیں، یہ اللہ کی محبوب شخصیات، مقرب ترین شخصیات، یہ انسانوں میں سے چنے ہوئے لوگ۔ ان اللہ اصطفى آدم و نوح و ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ رب العالمین نے آدم کو، نوح کو، یہ 1,24,000 پیغمبروں کو انسانوں میں سے چنا ہے۔ ذرا میں اس پہ تفصیل پہ گفتگو نہیں کروں گا، لیکن اس ایک جملے پہ غور کیجئے گا کہ چننے والا کون ہے، انتخاب کرنے والا کون ہے، اور پھر اس انتخاب کے نتیجے میں جو منتخب ہوتے ہیں ان کی ذوات قدسیہ، اللہ رب العالمین ان کی خواہشوں کا، ان کے دل میں ایک امنگ پیدا ہوتی ہے، تڑپ پیدا ہوتی ہے، شوق پیدا ہوتا ہے، آرزو پیدا ہوتی ہے، تمنا پیدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس آرزو اور تمنا کا بھی لحاظ کرتا ہے۔ ہر پیغمبر نے آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک حضور علیہ السلام کی محبت کا ذکر کیا، حضور کی آمد کا ذکر کیا، حضور علیہ السلام کے ساتھ اپنے تعلق کا ذکر کیا۔ حضور علیہ السلام کے لیے عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کاش میں اس کے زمانے میں ہوتا اور اس کے جوتوں کے تسموں کو باندھتا۔ اس خواہش، اس تمنا اور اس آرزو کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا میرے پیارو تم نے اس خواہش کا اظہار کیا، آؤ سارے کے سارے بیت المقدس میں جمع ہو جاؤ، سارے کے سارے بیت المقدس میں جمع ہو جاؤ۔
آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک. اب آپ ذرا اپنے تصور کہ گھوڑے کو دوڑائیے، جتنی تیز وہ دوڑ سکتا ہے دوڑائیے. آپ کا تصور جتنا پرواز کر سکتا ہے اس کھلی فضا میں اسے جانے دیجئے. اور عالم تصور میں دیکھیے، مجمع 100 کا نہیں ہے، 200 کا نہیں ہے، 300 کا نہیں ہے، 400 کا نہیں ہے، ہزاروں کا نہیں ہے، 1,24,000 کا مجمع ہے. 1,24,000 کا مجمع ہے. اور مجمع ہما شما کا نہیں ہے، مجمع ان کا ہے جن کو خدا نے چنا ہے. مجمع ان کا ہے جن کو خدا نے چنا ہے. اور ذرا اسی تصور کی آنکھ سے دیکھو، صفیں سیدھی ہو رہی ہے، صفیں سیدھی ہو رہی ہے، قطاریں بن رہی ہیں، لیکن ان صفوں کو سیدھا کون کر رہا ہے؟ ان صفوں کو سیدھا کون کر رہا ہے؟ ملائکہ کا سردار، ملائکہ کا سردار جو پیغمبران اعظام علیہ السلام کی بارگاہ میں خدا کا پیغام لے کر آتا تھا. وہ نبی آخر الزمان کی آمد کے اہتمام کے لیے ادھر صفیں سیدھی. میں کسی مسئلے میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا. لوگ حضور کے حاضر ناظر پر بحثیں کرتے ہیں، میں اس بحث پہ نہ کبھی الجھا نہ کبھی الجھنا چاہتا ہوں، لیکن ایک بار آپ کے دسترخوان علم پر چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں. ادھر جبریل امین صفیں سیدھی کرتا ہوا نظر آتا ہے، ادھر جبریل امین محمد مصطفیٰ کے قدم چومتا ہے. یہ بھی جبریل ہے، وہ بھی جبریل ہے. ادھر صفیں سیدھی کر رہا ہے، ادھر محمد عربی کے قدم. برتہ حیرت میں نہیں پڑنا چاہیے. یہ دنیا کے معاملات ہیں کہ حیرت کدہ عالم میں آدمی اپنی ہوش و فکر کھو دیتا ہے. یہ خدا ہے جو یہاں بھی لاتا ہے وہاں بھی لاتا ہے. جو سرکار گزرے تو موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھتے ہوئے دکھائی دیں. اپنی قبر کے اندر بیت المقدس پہنچے تو وہاں استقبال کے لیے نظر آئے، اور آسمان پہ پہنچے تو آپ سے پہلے وہاں پہ پہنچے ہوئے نظر آئے. لیکن میں جس منزل پہ جس طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہتا تھا وہ یہ کہ ان 1,24,000 پیغمبروں کی تمنا کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان سب کو جمع کیا اور نوشہ بزم جنت کو پیغام بھیجا کہ میرے محبوب آؤ آؤ، ان کی خواہش کو پورا کرو، ان کی تمنا کو پورا کرو. یہ مجھ سے بار بار تیری امامت کا تقاضا کرتے رہے. میرے محبوب جبریل نے ان کی صف بندی کر دی ہے، مصلی خالی ہے، میرے محبوب آؤ اور مصلی کو سجاؤ. حضرات محترم، یہ تو اس دنیا کی بات ہے. جو شاعر ہوتا ہے، شاعر وہ شعور کی اس منزل پہ ہوتا ہے کہ شعور سے بھی کچھ چند قدم آگے جا کر حس کی دنیا کو مس کرتا ہوا نظر آتا. محسوسات کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر وہ ایسے گوہر نایاب تلاش کر کے لاتا ہے کہ آپ
کئی ہزار صفحات پر مشتمل کتاب میں جو بات کہنا چاہیں اور کہہ نہ سکیں تو شاید دو مصروں میں کہیں۔ مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کس بات میں الجھے ہوئے، تم یہاں اور وہاں کی بات کرتے ہو، تم آسمان کی بات کرتے ہو، تم زمین کی بات کرتے ہو، کبھی اس بات کو چھیڑتے ہو، کبھی اس بات کو چھیڑتے ہو۔ میں تمہیں حقیقت بتاتا ہوں کہ کل ارض و سما کی محفل میں لولا لما کا شور، کل ارض و سما کی محفل میں لولا لما کا شور نہ ہو یا رنگ نہ ہو، در ارض و سما کی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ لوٹ نہ ہو سیالوں میں، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، اور راوی کملی والے نے بدلا۔ یا وہ لوگ جو مذہب بیزار ہیں لیکن عقل رکھتے ہیں، خرد رکھتے ہیں، سوچ بچاؤ کرنے والے لوگ ہیں، مذاہب کی دنیا میں بھی لوگ پھسلے، تو کسی نے کہا ایک خدا نہیں، تین کو بلائے تو پھر خدا بنتا ہے، جبریل بھی خدا، جناب عیسیٰ بھی خدا اور خدا بھی خدا، لیکن ان میں سے اکیلا کچھ نہیں، ایک ہو تو تین ہے اور تین ہوں تو ایک ہے۔ کسی نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے علیہ السلام۔ کسی نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ مادے کی حرکت کے نتیجے میں مخلوقات عالم منصع شہود پہ آ گئی ہے، لیکن آپ کے آقا، میرے آقا، ہم سب کے آقا و مولا حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، نہ خود بنا، نہ اس کے علاوہ کوئی اور ہے، نہ کائنات خود وجود میں آئی، ایک مدبر کائنات ہے، ایک خالق کائنات ہے جس نے اس کو پیدا بھی کیا ہے، جو اس کو چلا بھی رہا ہے، اور اس کا کوئی شریک بھی۔ میں ایک نقطہ آپ کی خدمت میں ایک چیز میرے ذہن میں آئی، دیکھیے قرآن مجید فرقان الحمید پر جو لوگ تھوڑی بہت نظر رکھتے ہیں وہ اس بات پر غور فرمائیے گا، جب اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی انتہائی بلندی کا تذکرہ کرتا ہے، انتہائی بلندی کا تذکرہ کرتا ہے، مقام بلند ترین کا ذکر کرنا چاہتا ہے، تو حضور سے نہیں کہتا کہ میرے محبوب کہو کہ میرا یہ مقام، پورے قرآن میں آپ دکھاتے ہیں حضور سے نہیں کہتا۔ حضور کا وہ معجزہ جو عام حصی معجزے ہیں، ان میں سے وہ معجزہ جس پر مکہ والے مضطرب ہو گئے، یہ کیسی بات کر رہا، اس طرح کی ایک لہر دوڑ گئی، وہ واقعہ معراج ہے، واقعہ معراج ایسا واقعہ ہے، انہوں نے کہا کیسے ممکن ہے ایک انسان کے لیے کہ وہ بستر سے اٹھا، مکہ کی وادی سے نکلا، بیت المقدس میں پہنچ گیا، بیت المقدس سے اٹھا، زمین نیچے، زمان نیچے، مکین نیچے، مکان نیچے، لا مکان نیچے، سدرۃ المنتہا نیچے، اس سے بھی اوپر، اور کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ عرش بری نیچے، اس سے بھی اوپر رب کہتا ہے اجلو منی، میرے محبوب اس کو بھی پیچھے چھوڑ دے، اور قریب اور قریب آ جائے۔ یہ واقعہ ایسا تھا
کہ جس پر ابو جہل اور ابو لہب تل ملاؤ تھے، یہ کیسی بات کر رہا ہے؟ رب نے کہا میرے محبوب کی طرف انگلی اٹھانے والوں، اور میرے محبوب کی طرف کیوں انگلی اٹھا؟ اس نے کہا میں گیا ہوں۔ اگر وہ یہ کہے کہ میں گیا ہوں تو پھر میرے محبوب پہ اعتراض کرو، اعتراض کا حق رکھتے ہو، لیکن میرے محبوب نے یہ نہیں کہا کہ میں گیا ہوں۔ میں رب کہتا ہوں سبحان اللہ، انگلی اٹھانیا تو میری طرف اٹھاؤ، انگشت اعتراض اٹھانی ہے تو میری طرف، مجھ پہ اعتراض کرو، اس لیے کہ میرے محبوب نے نہیں کہا۔ میں کہتا ہوں سبحان اللہ اسرا بعبدہ الى المسجد الاقصی، میں اپنے محبوب کو لے گیا ہوں راتوں رات۔ لیکن میں جو بات اگلی کہنا چاہتا تھا، لیکن جس وقت رب کی اپنی بات آتی ہے نا، اور وہ بات آتی ہے کہ جو اس کی ذات اور صفات دونوں کو محیط ہے تو وہ چند آیات، لیکن خدا کی ذاتی صفات، ذات کی اور تمام صفات کی مجموعہ ہیں وہ آیات بینات، جن کو سورۃ الاخلاص کہتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیں نا، قرآن کیا ہے؟ توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، ٹھیک ہے؟ توحید، رسالت اور آخرت۔ تو توحید ایک چوتھائی، ایک حصہ توحید ہو گیا، دوسرا حصہ رسالت ہو گیا، تیسرا حصہ آخرت ہو گیا۔ اسی لیے سورۃ الاخلاص کو کہتے ہیں کہ یہ ایک چوتھائی قرآن ہے۔ اگر تم 3 دفعہ اس کو پڑھ لو تو گویا تم نے پورا قرآن پڑھ لیا ہے۔ لیکن میں رک کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے بعض دوست یہ ایصال ثواب کے ختم کے لیے 3 دفعہ پڑھ کے جا کے پورا قرآن لکھوا دیتے ہیں، یہ کوئی مناسب بات نہیں۔ اگر ان سے پوچھو نا کہ جناب یہ جو 100 قرآن آپ نے لکھوائے ہیں یہ کیسے پڑھے ہیں؟ جی 3 دفعہ قل اللہ پڑھو تو یہ مناسب نہیں۔ اس کی عزت، اس کی برکت کے حصول کے لیے 3 دفعہ پڑھے تو اللہ رب العالمین گویا پورے قرآن کے ثواب سے نواز دیتا، اس لیے کہ 1/4 قرآن کا حصہ اس میں موجود ہے، اس میں پوری توحید خالص موجود ہے۔ لیکن رب نے صرف یہ نہیں کہا هو اللہ احد، هو اللہ احد نہیں کہا، یہ اللہ ایک ہے نہیں کہا۔ اب ہم نے محبوب تیرا ذکر کیا، ہم نے تیری بلندی کا ذکر کیا، اب ہماری بلندی کی بات، اب ہماری بلندی کی بات ہے۔ وہاں ہم نے کیا تھا، ہم محبوب تو نے کرنا، تو نے کرنا ہے۔ قل هو اللہ احد، اے میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں کہتا، تو کہہ، اے میرے محبوب آپ فرمائیے هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اور یہ وہی کہہ سکتا ہے جس نے مشاہدہ یاد کیا۔ یہ ویسے نہیں کہا، یہ بڑی رموز ہے اس میں، یہ ویسے نہیں کہا سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کہہ دیجئے اسلام میرے محبوب سب کچھ دیکھا ہے انہیں یاد، سب کچھ دیکھا ہے۔ ہم نے تجھے پوری کائنات دکھا دی ہے نا، ہم نے تجھے مشاہدہ حق کرا دیا ہے نا۔ ارے جہاں جبریل کے پر جلتے تھے وہاں سے بھی اوپر تجھے لے گئے ہیں، آج انتہا ہے اس کو بھی تو پیچھے چھوڑ کے اوپر آیا ہے نا۔ ما زاغ البصر وما طغى، تمہاری شان ہے نا میرے میں۔ میرا محبوب بندہ تھا، میرا چنا ہوا بندہ تھا، نفس رسالت میں وہ تیرے برابر تھا، پیغمبر تھا، بات بات کہتا رہا۔ اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں،
اور ہم بار بار کہتے رہے تو نہیں دیکھ سکتا، بار بار تقاضا کیا، ہم نے کہا کہ پھر دیکھنا ہی ہے نا، پہلے ایک تجلی کو دیکھ کے تو امتحان دے دے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ ہم نے اپنی تجلیات الہیہ میں سے ایک تجلی جب طور پر گرائی تو موسیٰ علیہ السلام گر پڑے۔ میں بے ہوش کا لفظ یہاں پہ استعمال نہیں کرتا۔ آپ کی بات میں پرانی یاد آ رہی، وہ اکیلے کریں، کیونکہ نبی عیب سے پاک ہوتا ہے، نبی عیب سے پاک ہوتا ہے، اور بے ہوشی عیب ہے۔ بڑے بڑے مترجمین نے لکھ دیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت مولانا احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں بے ہوش ہو کر گر نہیں پڑے، تجلیات الہیہ میں غرق ہو کر گر پڑے، بے ہوش ہو کر نہیں۔ نبی بے ہوش نہیں ہوا کرتے، نبی بے ہوش نہیں ہوا کرتے ہیں، بے ہوشی عیب ہے اور نبی عیب سے پاک ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے محبوب وہاں تو التجا کی جا رہی تھی، وہاں تو تمنا کی جا رہی تھی، دیکھنا چاہتا ہوں، ہم نے ایک تجلی دکھائی گر پڑے، یہاں تو تو میرے محبوب سویا ہوا تھا، یہاں تو تو سویا ہوا تھا، ہم نے تجھے جگایا اور ویسے نہیں جگایا، جبریل نے اپنے لبوں کو تیرے قلبوں کے ساتھ لگایا اور پھر تجھے جگایا۔ دور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے عیاں، دور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے عیاں، اپنا جانا اور ہے ان کا بنا۔ دور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے عیاں، دور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے عیاں، اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے۔ میں پڑھنے والوں، رب العالمین فرماتا ہے میرے محبوب کی بات سنو، میرا محبوب تمہیں کیا بتا رہا ہے؟ هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، نہ اس کا بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اسے کسی نے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ میں یہ پہلے بھی کہی تھی، آج میں اس کو دہرانا چاہتا ہوں، اور یہ گزشتہ جمعہ میرا فیصل مسجد کا آخری جمعہ تھا، اپنے جو میری سروس کا تھا 4-5 سال کا عرصہ، وہ ختم ہونے کو ہوا اور میں نے آخری جمعہ پڑھایا وہاں پہ، تو میں نے کہا چلے آخری جمعہ پہ جو بھی اپنی دل کی بات ہے وہ میں کہہ جاؤں یہاں پہ۔ تو اس میں آخری جمعہ میں یہ جملہ میں نے وہاں پہ کہا تھا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جب میلاد کی محفلیں مناتے ہو تو رسول اللہ کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں، کیوں شرک کا ارتکاب کرتے ہو؟ میں نے کہا یہ جو میلاد کی محفل ہے یہ شرک نہیں، یہ شرک کو بنیادوں سے اکھیڑتی ہے، اس لیے کہ اللہ کون ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ وہ خود پیدا کیا گیا، نہ وہ پیدا ہوا نہ اس نے کسی کو پیدا کیا۔ اور جب ہم محفل میلاد بناتے ہیں تو پکار کے کہتے ہیں کہ وہ حضرت عبداللہ کے گھر میں جلوہ گر ہوا، ان کے والد گرامی کا نام حضرت عبداللہ تھا، انہوں نے حضرت آمنہ کی گود میں پرورش پائی، ان کی بیٹی کا نام فاطمہ تھا، ان کے نواسوں کا نام حسن اور حسین تھا۔ ہم تو میلاد بنا کے شرک کی بے کلی کرتے ہیں، بتاتے ہیں وہ ہے لم یلد ولم یولد، نہ خود کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، اور یہ وہ ہے جو خود بھی بیٹے ہیں اور آگے ان کے
موجود ہیں حضرات محترم حضور سرور کون و مکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے دین کی مرکز و محور ذات ہے. حضور علیہ السلام کے ساتھ ٹوٹ کے پیار کرو، ٹوٹ کے محبت کرو. خدا سے محبت چاہتے ہو تو حضور سے محبت کرو. خدا کو راضی کرنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کو راضی کرو. خدا کے قدموں پہ چلنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ علیہ السلام کے قدموں کے بوسے لے کے چلو. اس لیے کہ وہ کبھی زمین پر اترا نہیں، اس کی شکل نہیں، اس کی شباہت نہیں، وہ کبھی چلا نہیں. تم اس سے پیار کرنا چاہو تم اس کو دیکھ نہیں سکتے، تم اس کو چھو نہیں سکتے. تم اس کے قدموں پہ چلنا چاہو وہ کبھی چلا نہیں کہ تم اس کے قدموں پہ کے نشانات پہ چل کے اس کی اتباع کرو. وہ رب کائنات کہتا ہے مجھ سے محبت کی خواہش رکھنے والوں مجھے جنگلوں میں مت تلاش کرو، مجھے بیابانوں میں مت تلاش کرو، مجھے غاروں میں مت تلاش کرو. کبھی ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے کبھی دوسرے پاؤں پہ کھڑے ہو کے مجھے تلاش کرنے کی کوشش مت کرو. میں نہیں ملوں گا، میں جنگلوں میں نہیں ملوں گا، میں بیابانوں میں نہیں ملوں گا، میں صحراؤں میں نہیں ملوں گا. ارے مجھے ڈھونڈنے والے اگر تو مجھے ڈھونڈنا چاہتا ہے تو میں آغوش محمد مصطفیٰ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں ملوں گا. آگے پیچھے مجھے تلاش نہ کر، سیرت مصطفیٰ میں مجھے تلاش کر. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں مجھے تلاش کر. سرکار کے ایک ایک قدم کو چوم کر اپنی زندگی کا سفر طے کرتا چلا جا. تیری منزل میری قرب کی منزل، میری قرب کی منزل. تو کر کے تو دیکھ، تو چل کے تو دیکھ، پھر دیکھ ہم تیرا دیدہ کس طرح بینا کرتے ہیں. میں ایک بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں. مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ آپ بہت دیر سے یہاں بیٹھے اور شاید تم نے کوئی کھانے وانے کا بھی بندوبست کیا ہوا ہے اور وہ دوپہر کا کھانا تھا. صبح نہ بھوکا مارے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ حضور علیہ السلام جب مکہ مکرمہ میں تھے اور آپ نے اعلان توحید و رسالت فرمایا تو اس وقت مکے والے مخالف ہو گئے، دشنام درازی ہے، سنگ باری ہے، ہر طرح کے مصائب و آلام ہیں. حضور علیہ السلام تبلیغ کے لیے وہاں میلوں ٹھیلوں میں چلے جاتے ہیں اور مکے کا سب سے بڑا میلہ اکاس کا میلہ ہوتا تھا جہاں پر سارے عرب سے تجارتی قافلے آیا کرتے تھے. وہاں پہ مدینہ طیبہ سے بھی جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا وہاں سے بھی تجارتی قافلے آتے تھے. حضور علیہ السلام تبلیغ کرنے کے لیے جاتے تھا. تصور میں لایا کرو ان مناظر کو، پھر دیکھو روح کے دروچے کیسے کھلتے ہیں. حضور علیہ السلام جا رہے ہوتے، اعلان توحید و رسالت فرما رہے ہوتے، تبلیغ کر رہے ہوتے اور مشرکین مکہ پیچھے پیچھے جا رہے ہوتے اور کہہ رہے ہوتے جھوٹا ہے. آج بھی سچ کہنے والوں کو لوگ بہت کہتے ہیں جھوٹا ہے. آج بھی آپ جھوٹ بولے تو بہت لوگ ساتھ ہیں، سچ بولے تو بہت کم لوگ آپ کے ساتھ ہیں. لیکن اے بلال اور یاسر، صہیب اور سلمان کے ماننے والوں، ہر مصیبت برداشت کرو لیکن سچ کا ساتھ مت چھوڑو. اس لیے کہ آج ابو لہب پہ جنت برستی ہے اور بلال اور یاسر کا نام لے کر لوگ
بیت عقبہ اولا، اس میں 6 مدنی سرکار کی بارگاہ میں دعوت توحید و رسالت سن رہے ہیں اور اس وعدے کے ساتھ واپس جاتے ہیں کہ اگلے سال کچھ اور لے کے آئے، اگلے سال آئے تو 12 آئے۔ بس آخری جملے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے گا اور ایک خاص مقصد کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اگلی دفعہ 12 آئے۔ عقبہ معلوم ہے آپ کو کس کو کہتے ہیں؟ عقبہ کہتے ہیں گھاٹی کو، گھاٹی۔ تو مکے کے قریب ایک چھوٹی سی گھاٹی تھی، اس گھاٹی کی اوٹ میں بیٹھ کر سرکار علیہ السلام تبلیغ فرماتے ہیں۔ پہلی بیعت بھی اس گھاٹی کے نیچے ہوئی جسے بیعت عقبہ اولا کہتے ہیں، اور دوسری بیعت بھی اس گھاٹی کے نیچے ہوئی جسے بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام ان سے تبلیغ فرمانے لگے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، حلقہ بگوش اسلام نہیں ہوئے تھے، لیکن حضور کے چچا تھے، تو وہ حضور کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے کہ حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی حملہ آور نہ ہو، کوئی حضور کو غضب نہ پہنچے، پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ جب وہاں عہد و پیمان ہو رہا تھا، ذرا یہ مدینہ طیبہ جانے کی پہلی تیاری ہے، دوستان محترم ذرا غور کیجئے کہ آج شرق میں، غرب میں، شمال میں، جنوب میں دجلہ کا کنارہ ہو، فرات کا کنارہ ہو، یا گنگا اور جمنا ہو، مغرب ہو یا مشرق ہو، شمال ہو یا جنوب ہو، آپ کو اشہد ان محمد رسول اللہ سنائی دیتی ہے۔ ذرا چشم تصور میں لاؤ کہ محمد الرسول اللہ ہے اور آگے صرف مدینے سے آنے والے 12 افراد بیٹھے۔ واہ محمد کریم آپ کے عظمت پہ قربان، آپ کے دین پہ قربان، آپ کی تبلیغ پہ قربان کہ 12 آدمیوں کو حلقہ بگوش اسلام کر کے مدینے کی طرف رخ کرنے والا پیغمبر جب 10 سال بعد مدینہ طیبہ لوٹتا ہے تو 1.5 لاکھ نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے مکے کے پہاڑوں سے نیچے۔ جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کے عہد و پیمان ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عباس نے کہا، وہ یثرب کے رہنے والے، تم یہ میرے بھتیجے کے ساتھ جو عہد و پیمان کر رہے ہو، تمہیں معلوم ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان میں سے ایک شیر دل بولا، نے کہا نتیجہ بتائے؟ معلوم ہے جان؟ اچھا اس بات پہ غور کیجئے گا، ابھی وہ ایمان نہیں لائے ہیں، ابھی بیعت نہیں ہوئے ہیں، ابھی حلقہ بگوش اسلام نہیں ہوئے ہیں، اس سے پہلے کی گفتگو ہے۔ کہا ہاں ہاں ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم نے محمد عربی کا ساتھ دیا تو سارا عرب ہمارا مخالف ہو جائے گا، بڑے بڑے سرداروں سے اور بڑے بڑے جاگیرداروں سے ہمیں ٹکر لینا پڑے گی۔ ہاں ہمیں معلوم ہے۔ حضرت عباس نے کہا لے لو گے؟ کہا ہاں لے لیں گے، لیکن اے محمد ہماری ایک شرط ہے، اے محمد ہماری ایک شرط ہے، ابھی ایمان نہیں لائے گا۔ ذرا اس بات پہ غور کرنا، صرف محمد عربی کے چہرے کو دیکھا ہے اور سرکار نے پیار سے ان کو دیکھا ہے، 10 سال بعد آنے والے واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، 10 سال بعد آنے والے واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے صرف ایک وعدہ لینا چاہتے ہیں، آپ ایک وعدہ کر دیجئے، جب مکہ فتح ہوگا 12 آدمی آگے بیٹھے ہوئے، مدینہ طیبہ سے آئے 12 ہیں، اور حضور لوگوں سے چھپ چھپ کے اس گھاٹی میں پہنچے اور کافر پیچھے حضور علیہ السلام کے خلاف دشمن درازی کر رہے ہیں، اور
اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوگا تو آپ ہمیں چھوڑ کے یہیں تو نہیں رہ جائیں گے، واپس مدینے چلیں گے نا؟ اے وفاؤں کے سردار، اے محبتوں کے امین، اے پیغمبر اعظم و آخری، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی عظمتوں پہ قربان۔ سرکار نے فرمایا کہ سنو 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 میرے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے والے میرے صحابہ، مکہ فتح ہوگا، میں مکے کو یہی چھوڑ کر تمہارے ساتھ مدینے چلا جاؤں، واپس چلا جاؤں۔ اور پھر تاریخ نے، اس چشم فلک پیر نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، مکہ فتح ہو رہا ہے، سرداران قریش کی نظریں نیچے جمی ہوئی ہیں، وہ صحابہ جن کے وہاں پہ گھر موجود تھے، جن کی وہاں پہ جائیدادیں موجود تھیں، جن کے وہاں پہ رشتہ دار موجود تھے، مکہ فتح ہونے کے بعد آگے آگے مصطفیٰ ہیں، پیچھے پیچھے مصطفیٰ کے صحابہ ہیں۔ پھر مکے کچھ لوگ، میں یہاں پہ جو پڑھے لکھے دوست ہیں نا، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں ایک بات پہ غور کیجئے گا، اور خاص طور پر جو تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ عقدہ کشا نکتہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضور نے مجبور ہو کے مکے کو چھوڑا تھا، حضور نے مجبور ہو کے مکے کو چھوڑا تھا۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے، اس وقت تو مجبور ہو کے چھوڑا تھا، اب کیوں جا رہے ہیں؟ اب کیوں جا رہے ہیں؟ اب تو مکہ فتح ہو گیا تھا، اب تو مکہ آپ کے زیر نگین تھا، پھر کیوں مکے کو چھوڑ کے جا رہے تھے؟ یار پہلے جانے میں بھی سبق تھا، دوسرے جانے میں بھی سبق تھا، پہلے جانے میں بھی حکمت تھی، دوسرے جانے میں بھی حکمت تھی۔ ان حکمتوں سے پردہ اٹھانے کا یہ وقت نہیں۔ انشاءاللہ یار زندہ، صحبت باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔